اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تعلیم کا عالمی دن منانے کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ ادارۂ فروغ قومی زبان کے ڈائریکٹر جنرل اور پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر مہمان خصوصی تھے۔ ہمدرد یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جنرل امتیاز حیدر، تاج برادری اور اسلام آباد یوتھ اسمبلی کے نمائندگان سمیت دیگر نے تقریب میں شرکت کی۔ اپنے استقبالیہ خطاب میں آئی سی سی آئی کے صدر احسن ظفر بختیاری نے کہا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، لیکن تعلیم کے لیے جی ڈی پی کا 2% سے بھی کم بجٹ مختص کیا جاتا ہے، جس وجہ سے کروڑوں بچے تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا حکومت تعلیم کے لیے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کرے تاکہ تعلیم یافتہ نوجوان پاکستان کی معاشی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کر سکیں۔ مساجد کو تعلیم کے لیے استعمال کر کے اسکولوں سے باہر بچوں کا تعلیم یافتہ بنانے پر توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2.60 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ان بچوں کی تعلیم پر توجہ نہ دی گئی تو یہ معیشت پر بوجھ بن جائیں گے، جبکہ ایسے بچوں کے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے اعلی کار بننے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، جس سے معاشرہ امن و امان کے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ حکومت آئی ٹی اور ٹیکنیکل تعلیم پر زیادہ توجہ دے تاکہ پاکستان ترقی کی دوڑ میں تیزی سے آگے بڑھ سکے۔ بزنس کمیونٹی خستہ حال اسکولوں کی حالت بہتر بنانے میں حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ادارۂ فروغ قومی زبان کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر نے کہا کہ قوم کو تعلیم یافتہ بنائے بغیر پاکستان ترقی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ علم کو صرف دنیاوی فوائد کے حصول کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، بلکہ علم ایک روشنی ہے جو روح کو بیدار کرتی ہے اور سنوارتی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی برائیاں بیان کرنے کے بجائے اس کی اچھائیاں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مفاد پاکستان میں ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہے، جو آزادی پاکستان میں حاصل ہے کسی اور ملک میں نہیں ہوتی۔ یونیورسٹیوں کے پاس بجٹ نہیں، پاکستان کی یونیورسٹیاں جہاد کر رہی ہیں۔ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے بیرونی کلچر اور زبان اپنا کر ترقی کی ہو۔ ہمیں انگریزی کے ساتھ ساتھ اپنی مادری زبان میں تعلیم کے فروغ پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک روادار، برداشت، تحمل والی قوم تیار کرنے کے لیے فنون لطیفہ، شاعری، ادب، موسیقی اور مصوری کو بھی بہتر فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمدرد یونیورسٹی کے ڈائریکٹر جنرل امتیاز حیدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کر کے ہی معاشرے سے تعصب، نفرت، عدم مساوات اور دیگر منفی عناصر کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی اور چیمبرز آف کامرس کے درمیان قریبی تعاون بڑھا کر معیشت کے لیے فائدہ مند نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کاروبار اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ملک میں پالیسیوں کا تسلسل بہت ضروری ہے۔ چیمبر کے نائب صدر انجینئر عزو اسلام ظفر نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو شرح خواندگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تعلیم کے لیے بجٹ بڑھا کر جی ڈی پی کا کم از کم 10% کیا جائے۔ چیمبر کے سابق صدر اور یو بی جی پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیاری نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہتر تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ انسان کی عزت کرے۔ اسکولوں سے باہر بچوں کو اسکولوں میں لانے کے لیے ایمرجنسی پلان نافذ کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کرے۔ اسلام آباد میں ایک ماڈل اسکول اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے حوالے کیا جائے۔ بزنس کمیونٹی اسکول کو بہتر انداز میں چلانے کے ساتھ ساتھ تمام اخراجات برداشت کرنے کو تیار ہے۔ تمام تعلیمی اداروں میں ڈبل شفٹ اور ایوننگ کلاسز کا آغاز کیا جائے۔ نوجوان نسل میں بزنس مین کو ایک رول ماڈل کے طور پر فروغ دینے کی ضرورت ہے، جس سے نوجوان کاروبار کی طرف راغب ہوں گے اور معیشت ترقی کرے گی۔ عدنان مختار، محترمہ افرا سیال اور محترمہ فاطمہ حسن نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔